اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اب آپ سیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل رب کی صدا پر پورا نورانی قاعدہ اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ، وہ بھی دلکش آواز میں۔ ہمارے چینل سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، ہم آپ کے لیے ایک نیا سلسلہ لے کر آئے ہیں علم تجوید کا۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ علم تجوید کس علم کو کہتے ہیں، علم تجوید کی تعریف کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، کیونکہ جب تک کسی کا تعارف نہ ہو تو اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہم علم تجوید کی تعریف کو پڑھیں گے کہ علم تجوید کہتے کسے ہیں۔ علم تجوید ایسے علم کو کہتے ہیں جس علم کو سیکھ کر اور اس کو سمجھ کر قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ علم تجوید ایسے علم کو کہتے ہیں جس کو سیکھ کر، جس کو سمجھ کر قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ اور دوسری چیز ہے تجوید۔ علم تجوید علیحدہ چیز ہے اور تجوید علیحدہ چیز ہے۔ تجوید کا علم وہ جیسے پہلے بتایا، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ تجوید کا علم کہتے ہیں ایسے علم کو کہ جس کے ذریعے سے ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا آ جائے۔ تو اور تجوید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سنوارنا، اچھا کرنا، کھرا کرنا۔ لیکن علم تجوید کے اندر تجوید کا معنی ہوتا ہے کہ حروف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، تمام حروف تہجی کو اپنے مخرج سے ادا کرنا، اور ان حروف کی صفات کو بھی ادا کرنا۔ تو مختصر طریقے سے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تجوید کہتے ہیں حروف کو ان کے مخارج سے بمائے صفات لازمہ کے ادا کرنا۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ حروف کو اپنے مخارج سے ادا کرنا صفات لازمہ کی ادائیگی کے ساتھ۔ تو اسی چیز کا نام تجوید ہے۔ تجوید کوئی جو ہے لمبی چوڑی چیز کا نام نہیں ہے، کسی عجیب چیز کا نام نہیں ہے، بس تجوید اسی بات کا نام ہے کہ ہم جو ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے پڑھیں، اور ہر حرف کی کچھ صفات ہیں، صفات لازمہ، ہر حرف کو اس کی صفات لازمہ سے ادا کریں۔ تو اگر جو ہے حرف کو اس کے مخرج سے نہیں پڑھا جائے گا اور حرف کو اس کی صفات کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر جو ہے تجوید والا معنی حاصل نہیں ہوگا، پھر جو ہے تجوید والا معنی ختم ہو جائے گا، اور جو ہے جتنے بھی فضائل ہیں تجوید کے وہ حاصل نہیں ہوں گے، اور ہماری جو ہے قرأت کے اندر پھر غلطیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو صفات کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ جو ہے اگلے لیسن کے اندر ہم پڑھیں گے، اگلے اسباق کے اندر اس بات کا بھی ذکر آ جائے گا کہ مخارج کسے کہتے ہیں اور جو ہے صفات کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی اتنا ہی سمجھ لیں، ابھی آپ کو جو ہے یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ مخرج کیا چیز ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں اور صفات کسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ مخرج کہتے ہیں جہاں سے جو ہے حروف ادا ہوتے ہیں، جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ منہ کا خالی حصہ ہے، ناک کا جو ہے بانسا ہے، ناک کا اندرونی حصہ ہے، اور زبان ہے، دانت ہے، حلق ہے، یہ مخارج ہیں، چند مخارج ہے جہاں سے حروف ہمارے ادا ہوتے ہیں۔ اور صفات کسے کہتے ہیں؟ صفات کا مطلب یہ ہے کہ کسی حرف کا موٹا ہونا، کسی کا باریک ہونا، کسی حرف کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، سختی کے ساتھ پڑھنا، یہ صفات ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو میں نے جو ہے اس کا خلاصہ بتا دیا ہے، اس کی تفصیل جو ہے انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم پڑھیں گے۔
آج کے سبق کے اندر اتنا ہی سمجھ لیں کہ تجوید، علم تجوید کسے کہتے ہیں اور تجوید کسے کہتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے صرف یہ دو چیزیں سمجھنی ہے کہ علم تجوید کسے کہتے ہیں اور تجوید کسے کہتے ہیں۔ علم تجوید اس علم کو کہتے ہیں کہ جس علم کے ذریعے سے ہم جو ہے قرآن مجید کو بالکل ٹھیک عربی لہجے کے اندر، جس لہجے میں ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید پڑھ کر دکھلایا، ہم اس لہجے کے مطابق جو ہے قرآن مجید کو صحیح پڑھ سکیں۔ یہ تو ہے علم تجوید۔ اور تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے، لغت کے اندر تجوید کو کہتے ہیں بنانا، سنوارنا، اچھا کرنا، عمدہ کرنا، کھڑا کرنا۔ اور جو ہے اس کا جو ہے اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات کو بھی ادا کرنا۔ جب ہر مخرج کو، جب ہر حرف کو اس کے مخرج سے ہم ادا کریں گے اور ہر حرف کو اس کی صفات لازمہ کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر ہم تجوید کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر حرف کو مخرج سے ادا نہ کیا گیا اور اسی طرح اس کی صفات لازمہ کا لحاظ نہ کیا گیا، ان کو ادا نہ کیا گیا، تو پھر تجوید نہیں رہے گی، بلکہ قرآن مجید کے اندر پھر غلطیاں واقع ہوں گی۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی میرا خیال کافی ہے۔ تھوڑا سبق پڑھیں گے تاکہ جو ہے ہمیں جو ہے تجوید سمجھ آ جائے، آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر ہمارا جو ہے یہ سبق آپ کو پسند آیا ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ جو ہے کامنٹس کے اندر جو ہے اپنا آئیڈیا شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور آن لائن قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے اوپر دیا ہوا ہے، تو آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، لیسن نمبر 1 میں ہم نے علم تجوید کی تعریف اور تجوید کی تعریف پڑھی تھی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور نیکسٹ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ جو پچھلے لیسن ہیں ان کی بھی ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے علم تجوید کی اہمیت کے بارے میں۔ ہمیں پتہ ہو کہ علم تجوید کی کیا اہمیت ہے، یہ علم کتنا ضروری ہے اس کا سیکھنا، اور اگر اس کو ہم نہیں سیکھیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کو اسکرین کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے تجوید کی اہمیت کے بارے میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور تجوید کی اہمیت کے اندر اس کی عظمت و فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری جگہ فرمایا بنی اسرائیل سورہ کے اندر وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ترتیل وہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور اس کی اوقاف کو پہچاننا، وقف کی جگہوں کو پہچاننا، ان میں مہارت حاصل کرنا، اس کا نام ترتیل ہے۔ تو محترم سامعین، مذکورہ آیات سے ترتیل کے عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔
کہ ترتیل کی کتنی اہمیت ہے، اور اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیاتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ نیز آپ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں، اور ان کو ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو محترم سامعین، یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تعریف کی ہے، اور آپ بھی اسکرین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بلو کلر میں تعریف لکھی ہوئی ہے، تو میرے بہت سے سامعین کو ہو سکتا ہے یہ تعریف سمجھ نہ آئے، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترتیل کی تعریف کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اور جو ہے وقف کی جگہوں کو پہچاننا، یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، یعنی ہر حرف کو، جیسا کہ میں نے اس کی ڈیفینیشن کے اندر، اس کی تعریف کے اندر بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا اور اس کی صفات لازمہ سے ادا کرنا، تمام صفات سے اس کو ادا کرنا، جو ہر حرف کے اپنی صفات ہیں، کسی میں باریک ہونے والی صفت ہے، کسی میں موٹا ہونے والی صفت ہے، کسی میں جو ہے لمبا ہونے والی صفت ہے، کسی میں جو ہے مختصر ہونے والی صفت ہے، کسی میں سختی والی صفت ہے، کسی میں جو ہے نرمی سے ادائیگی والی صفت ہے، ہر حرف کی اپنی اپنی صفات ہیں۔ تو جب ہم حرف کو اپنے مخرج سے پڑھیں گے اور جو اس کی صفات کے ساتھ پڑھیں گے، اور جن جگہوں میں جو ہے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر سانس لینا ہے، سانس نہیں لینا، کہاں پر ہم نے جو ہے ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے، کہاں پر وقف نہیں کرنا، تو جب ہم ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو پھر جو ہے ہم ترتیل سے پڑھنے والے شمار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ تو جب ان چیزوں کا لحاظ نہیں کریں گے، حروف کو مخرج سے ادا نہیں کریں گے، اور جو ہے جہاں پر ٹھہرنا وہاں پر ٹھہریں گے نہیں، جہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے وہاں پر ہم سانس توڑ دیں گے، ٹھہر جائیں گے، وقف کر دیں گے، تو پھر جو ہے ترتیل والے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اتارا وہ بھی ترتیل کے ساتھ اتارا، واضح انداز میں اتارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے واسطے سے ساری امت، قیامت تک آنے والی امت کو، سب کو جو ہے قرآن مجید کو ترتیل یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن کریم محترم سامعین خالص عربی زبان میں اترا ہے، اس لیے اس کا لب و لہجہ بھی خالص عربوں کی طرح ہونا چاہیے، اور فن تجوید عربوں کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کو لب و لہجہ کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے۔ تو فن تجوید جیسے کہ میں نے پہلے بھی ڈیفینیشن کے اندر، تجوید کی ڈیفینیشن اور تعریف کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی کہ فن تجوید کوئی جو ہے لمبی چوڑی چیز کا نام نہیں ہے، فن تجوید صرف اسی کا نام ہے کہ تمام حروف کو ان کے مخارج سے صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو آج یہ بھی بات واضح ہو گئی، اور اسی طرح جو ہے آتا ہے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو محترم سامعین، آپ نے دیکھا کہ یہ ساری احادیث اور آیات مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ
یعنی جس طرح قرآن مجید اترا ہے، نازل ہوا ہے، ہم اس طرح پڑھیں اور عرب کے لہجے میں پڑھیں، کوشش کریں. تو جب ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور یہ آسان تجوید کورس کو جو ہے توجہ سے دھیان سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں جو ہے ضرور جو ہے فائدہ نصیب فرمائیں گے، سمجھ عطا فرمائیں گے. پھر قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی. تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ جو ہے بہت اچھا سلسلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. السلام علیکم.